نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی بنیادی باتوں میں ہم ایمان مفصل کا مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی وہ باتیں جن پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کی تعلیم دی ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے خدا پر ایمان کا مفصل مطالعہ کیا۔ آج مزید اس ضمن میں بات ہوگی۔ ایمان باللہ کے بعد دوسری چیز جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہے وہ فرشتوں کی ہستی ہے، اور بڑا فائدہ اس تعلیم کا یہ ہے کہ اس سے توحید کا اعتقاد شرک کے تمام خطروں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا کہ مشرکین نے خدائی میں دو قسم کی مخلوقات کو شریک کیا ہے۔ ایک قسم ان مخلوقات کی ہے جو جسمانی وجود رکھتی ہیں اور نظر آتی ہیں، مثلا سورج، چاند، تارے، آگ اور پانی اور بزرگ انسان وغیرہ۔ دوسری قسم ان مخلوقات کی ہے جن کا وجود جسمانی نہیں ہے بلکہ وہ نظروں سے اوجھل ہیں اور پس پردہ کائنات کا انتظام کر رہی ہیں، مثلا کوئی ہوا چلانے والی اور کوئی پانی برسانے والی اور کوئی روشنی بہم پہنچانے والی۔ ان میں سے پہلی قسم کی چیزیں تو انسان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، اس لیے ان کی خدائی کی نفی خود لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہی سے ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری قسم کی مخلوقات پوشیدہ اور پراسرار ہیں۔ مشرکین زیادہ تر انہی کے گرویدہ ہیں، انہی کو دیوتا اور خدا کی اولاد سمجھتے ہیں، انہی کی فرضی مورتیں بنا کر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں۔ لہذا توحید الہی کو شرک کے اس دوسرے شعبے سے پاک کرنے کے لیے ایک مستقل عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ پوشیدہ نورانی ہستیاں جن کو تم دیوتا اور خدا اور اولاد خدا کہتے ہو، دراصل یہ خدا کے فرشتے ہیں، ان کا خدائی میں کوئی دخل نہیں، یہ سب خدا کے تابع فرمان ہیں اور اس قدر مطیع ہیں کہ حکم الہی سے بال برابر بھی سرتابی نہیں کر سکتے۔ خدا ان کے ذریعے سے اپنی سلطنت کی تدبیر کرتا ہے اور یہ ٹھیک ٹھیک اس کے فرمان بجا لاتے ہیں۔ ان کو خود اپنے اختیار سے کرنے کی کچھ قدرت نہیں ہے، یہ اپنی طاقت سے خدا کے حضور میں کوئی تجویز پیش نہیں کر سکتے۔ ان کی اتنی مجال بھی نہیں کہ اس کے سامنے کسی کی سفارش کریں۔ ان کی عبادت کرنا اور ان سے مدد مانگنا تو انسان کے لیے ذلت ہے، کیونکہ روز اول میں اللہ تعالیٰ نے ان سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تھا اور ان سے بڑھ کر آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور ان کو چھوڑ کر آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت عطا کی تھی۔ پس جو انسان خود ان فرشتوں کا مسجود ہے، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ وہ الٹا ان کے آگے سجدے کرے اور ان سے بھیکے مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو ہم کو فرشتوں کی پرستش کرنے اور خدائی میں ان کو شریک ٹھہرانے سے روک دیا، دوسری طرف آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ فرشتے خدا کی برگزیدہ مخلوق ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ خدا کے احکام کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، وہ ہمیشہ خدا کی بندگی و عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک برگزیدہ فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر وحی بھیجتا ہے، جن کا نام جبریل ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام ہی کے ذریعے سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ انہی فرشتوں میں فرشتے بھی ہیں جو ہر وقت تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تمہاری ہر اچھی اور بری حرکت کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، تمہاری ہر اچھی بری بات کا ہر وقت سنتے ہیں اور نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس ہر شخص کی زندگی کا ریکارڈ محفوظ رہتا ہے۔ مرنے کے بعد جب تم خدا کے سامنے حاضر ہوگے تو یہ تمہارا نامہ اعمال پیش کر دیں گے، اور تم دیکھو گے کہ عمر بھر تم نے چھپے اور کھلے جو بھی نیکیاں اور بدیاں کی تھیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ فرشتوں کی حقیقت ہم کو نہیں بتائی گئی، صرف ان کی صفات بتائی گئی ہیں اور ان کی ہستی پر یقین رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں، لہذا اپنی عقل سے ان کی ذات کے متعلق کوئی بات تراش لینا جہالت ہے، اور ان کے وجود سے انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ انکار کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور انکار کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دینے کے ہیں۔ ہم ان کے وجود پر صرف اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ خدا کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان کی خبر دی ہے۔ فرشتوں پر ایمان کے بعد تیسری چیز جس پر ایمان لانے کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو دی گئی ہے، وہ اللہ کی کتابیں ہیں جو اس نے اپنے نبیوں پر نازل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول گزرے تھے ان کے پاس بھی اپنی کتابیں بھیجی تھیں۔ ان میں سے بعض کتابوں کے نام ہم کو بتائے گئے ہیں، مثلا صحف ابراہیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترے، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھیجی گئی، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ ان کے سوا دوسری کتابیں جو رسولوں کے پاس آئی تھیں ان کے نام ہم کو نہیں بتائے گئے، اس لیے کسی اور مذہبی کتاب کے متعلق ہم یقین کے ساتھ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ البتہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھیں وہ سب برحق تھیں۔ جن کتابوں کے نام ہم کو بتائے گئے ہیں ان میں صحف ابراہیم تو اب دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، رہی تورات اور زبور اور انجیل تو وہ البتہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس موجود ہیں، مگر قرآن شریف میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ ان سب کتابوں میں لوگوں نے خدا کے کلام کو بدل ڈالا ہے اور اپنی طرف سے بہت سی باتیں ان کے اندر ملا دی ہیں۔ خود عیسائی اور یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اصل کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں، صرف ان کے ترجمے باقی رہ گئے ہیں، جن میں صدیوں سے ترمیم ہوتی رہی ہے اور اب تک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر ان کتابوں کے پڑھنے سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی، اس لیے جو کتابیں موجود ہیں وہ ٹھیک ٹھیک خدا کی کتابیں نہیں ہیں۔ ان میں خدا کا کلام اور انسان کے کلام مل جل گئے ہیں، اور یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ خدا کا کلام کون سا ہے اور انسانوں کا کلام کون سا۔ لہذا پچھلی کتابوں پر ایمان کا جو حکم ہم کو دیا گیا ہے وہ صرف اس حیثیت سے ہے کہ خدا نے قرآن سے پہلے بھی دنیا کی ہر قوم کے پاس اپنے احکام اپنے نبیوں کے ذریعے سے بھیجے تھے، اور وہ سب ایک خدا کے احکام تھے جس کی طرف سے قرآن آیا ہے۔ اور قرآن کوئی نئی اور انوکھی کتاب نہیں ہے، بلکہ اسی تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے جس کو پہلے زمانے کے لوگوں نے پایا اور کھو دیا یا بدل دیا، انسانی کلاموں سے خلط ملط کر دیا۔ قرآن شریف خدا کی سب سے آخری کتاب ہے، اس میں اور پچھلی کتابوں میں کئی حیثیتوں سے فرق ہے۔ نمبر 1، پہلے جو کتابیں آئی تھیں ان میں سے اکثر کے اصلی نسخے دنیا سے گم ہو گئے ہیں اور ان کے صرف ترجمے رہ گئے ہیں، لیکن قرآن جن الفاظ میں اترا تھا ٹھیک ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہے، اس کے ایک حرف بلکہ ایک شوشے میں بھی
تغیر نہیں ہوا۔ نمبر 2، پچھلی کتابوں میں لوگوں نے کلام الہی کے ساتھ اپنا کلام ملا دیا ہے۔ ایک ہی کتاب میں کلام الہی بھی ہے، قومی تاریخ بھی ہے، بزرگوں کے حالات بھی ہیں، تفسیر بھی ہے، فقیہوں کے نکالے ہوئے شرعی مسئلے بھی ہیں، اور یہ سب چیزیں اس طرح گڈ مڈ ہیں کہ خدا کے کلام کو ان میں سے الگ چھانٹ لینا ممکن نہیں ہے۔ مگر قرآن میں خالص کلام الہی ہمیں ملتا ہے، اور اس کے اندر کسی دوسرے کے کلام کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہیں ہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ اور تاریخ اسلام پر مسلمانوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سب قرآن سے بالکل الگ دوسری کتابوں میں لکھا ہے۔ قرآن میں ان کا ایک لفظ بھی ملنے نہیں پاتا۔ نمبر 3، جتنی مذہبی کتابیں دنیا کی مختلف قوموں کے پاس ہیں، ان میں سے ایک کے متعلق بھی تاریخی سند سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جس نبی کی طرف منسوب ہے واقعی اسی نبی کی ہے، بلکہ بعض مذہبی کتابیں ایسی بھی ہیں جن کے متعلق سرے سے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس زمانے میں کس نبی پر اتری تھی، مگر قرآن کے متعلق اتنی زبردست تاریخی شہادتیں موجود ہیں کہ کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت میں شک کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی آیتوں تک کے متعلق یہ معلوم ہے کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی۔ نمبر 4، پچھلی کتابیں جن زمانوں میں نازل ہوئی تھیں وہ ایک مدت سے مردہ ہو چکی ہیں۔ اب دنیا میں کہیں بھی ان کے بولنے والے باقی نہیں رہے، اور ان کے سمجھنے والے بھی بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ایسی کتابیں اگر اصلی اور صحیح حالت میں موجود بھی ہوں تو ان کے احکام کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا اور ان کی پیروی کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن قرآن جس زبان میں ہے وہ ایک زندہ زبان ہے۔ دنیا میں کروڑوں آدمی آج بھی اس کو بولتے ہیں، اور کروڑوں آدمی اسے جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اس کی تعلیم کا سلسلہ دنیا میں ہر جگہ جاری ہے، ہر شخص اس کو سیکھ سکتا ہے، اور جو اس کے سیکھنے کی فرصت نہیں رکھتا اس کو ہر جگہ ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو قرآن کے معنی اسے سمجھانے کی قابلیت رکھتے ہوں۔ نمبر 5، جتنی مذہبی کتابیں دنیا کی مختلف قوموں کے پاس ہیں ان میں سے ہر کتاب میں کسی خاص قوم کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ہر کتاب میں ایسے احکام پائے جاتے ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک خاص زمانے کے حالات اور ضروریات کے لیے تھے، مگر اب نہ ان کی ضرورت ہے اور نہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ سب کتابیں الگ الگ قوموں کے لیے مخصوص تھیں۔ ان میں سے کوئی کتاب بھی تمام دنیا کے لیے نہ آئی تھی۔ پھر جن قوموں کے لیے کتابیں آئی تھیں ان کے لیے بھی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے نہ تھیں، بلکہ کسی خاص زمانے کے لیے تھیں۔ اب قرآن کو دیکھیے، اس کتاب میں ہر جگہ انسان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کے کسی ایک فقرے سے بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی خاص قوم کے لیے ہے۔ نیز اس کتاب میں جتنے احکام دیے گئے ہیں وہ سب ایسے ہیں جن پر ہر زمانے میں ہر جگہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن ساری دنیا کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ نمبر 6، پچھلی کتابوں میں سے ہر ایک میں نیکی اور صداقت کی باتیں بیان کی گئی تھیں، اخلاق اور راست بازی کے اصول سکھائے گئے تھے، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے گئے تھے۔ لیکن کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہ تھی جس میں ساری خوبیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہو اور کوئی چیز نہ چھوڑی گئی ہو۔ یہ بات صرف قرآن میں ہے کہ جتنی خوبیاں پچھلی کتابوں میں الگ الگ تھیں وہ سب اس میں جمع کر دی گئی ہیں، اور جو خوبیاں پچھلی کتابوں سے چھوٹ گئی تھیں وہ بھی اس کتاب میں آ گئی ہیں۔ تمام مذہبی کتابوں میں انسان کے دخل در معقولات سے ایسی باتیں مل گئی ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف ہیں، ظلم اور بے انصافی پر مبنی ہیں، انسان کے عقیدے اور عمل دونوں کو خراب کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سی کتابوں میں فحش اور بد اخلاقی کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں جو عقل کے خلاف ہو یا جس کو دلیل یا تجربے سے غلط ثابت کیا جا سکتا ہو۔ اس کے کسی حکم میں بے انصافی نہیں ہے، اس کی کوئی بات انسان کو گمراہی میں ڈالنے والی نہیں ہے، اس میں فحش اور بد اخلاقی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔
اول سے لے کر آخر تک سارا قرآن اعلیٰ درجے کی حکمت اور دانائی اور عدل و انصاف کی تعلیم اور راہ راست کی ہدایت اور بہترین احکام اور قوانین سے بھرا ہوا ہے۔ یہی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر تمام دنیا کی قوموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں اور تمام کتابوں کو چھوڑ کر صرف اسی ایک کتاب کی پیروی کریں، کیونکہ انسان کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس قدر ہدایات کی ضرورت ہے وہ سب اس میں بے کم و کاست بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ کتاب آ جانے کے بعد کسی دوسری کتاب کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن اور دوسری کتابوں میں کیا فرق ہے تو یہ بات آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ دوسری کتابوں پر ایمان اور قرآن پر ایمان میں کیا فرق ہونا چاہیے۔ پچھلی کتابوں پر ایمان صرف تصدیق کی حد تک ہے، یعنی وہ سب خدا کی طرف سے تھیں اور سچی تھیں اور اسی غرض کے لیے آئی تھیں جس کو پورا کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ اور قرآن پر ایمان اس حیثیت سے ہے کہ یہ خدا کا خالص کلام ہے، سراسر حق ہے، اس کا ہر لفظ محفوظ ہے، اس کی ہر بات سچی ہے، اس کے ہر حکم کی پیروی فرض ہے اور وہ ہر بات رد کر دینے کے قابل ہے جو قرآن کے خلاف ہو۔ فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور اس سے قبل ہم نے خدا پر ایمان مفصل کے تحت اس پر غور و فکر کیا۔ کتابوں کے بعد ہم کو خدا کے تمام رسولوں پر بھی ایمان لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ بات آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے کہ خدا کے رسول دنیا کی تمام قوموں کے پاس آئے تھے اور ان سب نے اسی اسلام کی تعلیم دی تھی جس کی تعلیم دینے کے لیے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس لحاظ سے خدا کے تمام رسول ایک ہی گروہ کے لوگ تھے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی جھوٹا قرار دے تو گویا اس نے سب کو جھٹلا دیا، اور کسی ایک کی بھی تصدیق کرے تو آپ اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ سب کی تصدیق کرے۔ فرض کیجئے کہ 10 آدمی ایک ہی بات کہتے ہیں، جب آپ نے ایک کو سچا تسلیم کیا تو خود بخود آپ نے باقی 9 کو بھی سچا تسلیم کر لیا۔ اگر آپ ایک کو جھوٹا کہیں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے خود اس بات کو جھوٹا قرار دیا جسے وہ بیان کر رہا ہے، اور اس سے 10 کی تکذیب لازم آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شخص کسی رسول پر ایمان نہ لائے گا وہ کافر ہوگا، خواہ وہ باقی رسولوں کو مانتا ہو۔ روایت میں آیا ہے کہ دنیا کی مختلف قوموں میں جو نبی بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اگر آپ خیال کریں کہ دنیا کب سے آباد ہے اور اس میں کتنی قومیں گزر چکی ہیں تو یہ تعداد کچھ بھی زیادہ معلوم نہ ہوگی۔ ان 1,25,000 نبیوں میں سے جن کے نام ہم کو قرآن میں بتائے گئے ہیں ان پر تو صراحت کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ باقی تمام کے متعلق ہم کو صرف یہ عقیدہ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو لوگ بھی خدا کی طرف سے اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے وہ سب سچے تھے۔ ہندوستان، چین، ایران، مصر، افریقہ، یورپ اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں جو نبی آئے ہوں گے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، مگر ہم کسی خاص شخص کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی تھا اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی نہ تھا، اس لیے کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ بتایا نہیں گیا۔ البتہ مختلف مذاہب کے پیرو جن لوگوں کو اپنا پیشوا مانتے ہیں ان کے خلاف کچھ کہنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ در حقیقت وہ نبی ہوں اور بعد میں ان کے پیروؤں نے ان کے مذہب کو بگاڑ دیا ہو، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروؤں نے بگاڑا۔ لہذا ہم جو کچھ بھی اظہار رائے کریں گے ان کے مذہب اور ان کی رسموں کے متعلق کریں گے، مگر پیشواؤں کے حق میں خاموش رہیں گے تاکہ بغیر جانے بوجھے ہم سے کسی رسول کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ پچھلے رسولوں میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں کہ آپ کی طرح وہ بھی سچے تھے، خدا کے بھیجے ہوئے تھے،
اسلام کا سیدھا راستہ بتانے والے تھے اور ہمیں سب پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، مگر ان ساری حیثیتوں میں یکساں ہونے کے باوجود آپ میں اور دوسرے پیغمبروں میں 3 باتوں کا فرق بھی ہے۔ ایک یہ کہ پچھلے انبیاء خاص قوموں میں خاص زمانوں کے لیے آئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات یا تو بالکل دنیا سے ناپید ہو گئی ہیں یا کسی قدر باقی بھی رہ گئی ہیں تو اپنی خالص صورت میں محفوظ نہیں رہی ہیں۔ اسی طرح ان کے ٹھیک ٹھیک حالات زندگی بھی آج دنیا میں کہیں نہیں ملتے، بلکہ ان پر بکثرت افسانوں کے ردے چڑھ گئے۔ اس وجہ سے اگر کوئی ان کی پیروی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ بخلاف اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہدایات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، خصائل، غرض ہر چیز دنیا میں بالکل محفوظ ہے۔ اس لیے در حقیقت تمام پیغمبروں میں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک زندہ پیغمبر ہیں اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرنا ممکن ہے۔ تیسرا یہ کہ پچھلے انبیاء کے ذریعے سے اسلام کی جو تعلیم دی گئی تھی وہ مکمل نہیں تھی۔ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آ کر اس کے احکام اور قوانین اور ہدایات میں ترمیم و اضافہ کرتا رہا اور اصلاح و ترقی کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ اس لیے ان نبیوں کی تعلیمات کو ان کا زمانہ گزر جانے کے بعد اللہ تعالی نے محفوظ بھی نہیں رکھا، کیونکہ ہر کامل تعلیم کے بعد پچھلی ناقص تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی ایسی تعلیم دی گئی جو ہر حیثیت سے مکمل تھی۔ اس کے بعد تمام انبیاء کی شریعتیں آپ منسوخ ہو گئیں، کیونکہ کامل کو چھوڑ کر ناقص کی پیروی کرنا عقل کے خلاف ہے۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اس نے گویا تمام نبیوں کی پیروی کی، اس لیے کہ تمام نبیوں کی تعلیم میں جو کچھ بھلائی تھی وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں موجود ہے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر کسی پچھلے نبی کی پیروی کرے گا وہ بہت سی بھلائیوں سے محروم رہ جائے گا، اس لیے کہ جو بھلائیاں بعد میں آئی ہیں وہ اس پرانی تعلیم میں نہ تھیں۔ ان وجوہات سے تمام دنیا کے انسانوں پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 حیثیتوں سے ایمان لائے۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر ہیں۔ دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بالکل کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں اور وہ ہر غلطی سے پاک ہے۔ تیسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی کسی قوم میں آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی ایسا شخص آنے والا ہے جن پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے شرط ہو، جس کو نہ ماننے سے کوئی شخص کافر ہو جائے۔ 5ویں چیز ہے یہ جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہے۔ آخرت کے متعلق جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ایک دن اللہ تعالی تمام عالم اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا، اس دن کا نام قیامت ہے۔ نمبر 2، پھر وہ سب کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس کو حشر کہتے ہیں۔ نمبر 3، تمام لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا پورا نامہ اعمال خدا کی عدالت میں پیش ہوگا۔ نمبر 4، اللہ تعالی ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال وزن فرمائے گا، جس کی بھلائی خدا کی میزان میں برائی سے زیادہ وزنی ہوگی اس کو بخش دے گا،
اور جس کی برائی کا پلہ بھاری رہے گا اسے سزا دے گا۔ نمبر 5، جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ عقیدہ آخرت کے یا ایمان بالآخرت کے اجزاء ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آخرت کا یہ عقیدہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اسی طرح پچھلے تمام انبیاء بھی اسے پیش کرتے آئے ہیں، اور ہر زمانے میں اس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے لازمی شرط رہا ہے۔ تمام نبیوں نے اس شخص کو کافر قرار دیا ہے جو اس سے انکار کرے یا اس میں شک کرے، کیونکہ اس عقیدے کے بغیر خدا اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو ماننا بالکل بے معنی ہو جاتا ہے، اور انسان کی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہم سے جب بھی کبھی کسی کام کے لیے کہا جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہی کہ اس کے کرنے سے کیا فائدہ ہے اور نہ کرنے کا کیا نقصان ہے۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہر ایسے کام کو لغو اور فضول سمجھتی ہے جس کا کوئی حاصل نہ ہو۔ ہم کسی ایسے فعل پر کبھی آمادہ نہ ہوں گے جس کے متعلق ہم کو یقین ہو کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اسی طرح ہم کسی ایسی چیز سے پرہیز کرنا بھی قبول نہ کریں گے جس کے متعلق ہم کو یقین ہو کہ اس سے کوئی نقصان نہیں۔ یہی حال شک کا بھی ہے۔ جس کام کا فائدہ مشکوک ہو اس میں ہمارا جی ہرگز نہ لگے گا، اور جس کام کے نقصان دہ ہونے میں شک ہو اس سے بچنے کی بھی ہم کوئی خاص کوشش نہ کریں گے۔ بچوں کو دیکھیے، وہ آگ میں کیوں ہاتھ ڈال دیتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آگ جلا دینے والی چیز ہے، اور وہ پڑھنے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ جو کچھ فائدے ان کے بڑے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے دل کو نہیں لگتے۔ اب خیال کیجئے کہ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا وہ خدا کو ماننے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنے کو بے نتیجہ سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک نہ تو خدا کی فرما برداری کا کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کی نافرمانی کا کوئی نقصان۔ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ وہ ان احکام کی اطاعت کرے جو خدا نے اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے دیے ہیں؟ بالفرض اگر اس نے خدا کو مان بھی لیا تو ایسا ماننا بالکل بیکار ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے قانون کی اطاعت نہ کرے گا اور اس کی مرضی کے مطابق نہ چلے گا۔ لیکن یہ معاملہ یہیں تک نہیں رہتا۔ ہم اگر زیادہ غور کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی زندگی میں فیصلہ کن اثر رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ ہر کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اس کے فائدے اور نقصان کے لحاظ سے کرتا ہے۔ اب ایک شخص تو وہ ہے جس کی نظر صرف اسی دنیا کے فائدے اور نقصان پر ہے۔ وہ کسی ایسے نیک کام پر ہرگز آمادہ نہ ہوگا جس سے کوئی فائدہ اس دنیا میں حاصل ہونے کی امید نہ ہو، اور کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہ کرے گا جس سے اس دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو۔ ایک دوسرا شخص ہے جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے۔ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو محض عارضی چیز سمجھے گا اور آخرت کے دائمی فائدے یا نقصان کا لحاظ کر کے نیکی کو اختیار کرے گا اور بدی کو چھوڑ دے گا، خواہ اس دنیا میں نیکی سے کتنا ہی بڑا نقصان اور بدی سے کتنا ہی بڑا فائدہ ہوتا ہو۔ دیکھو دونوں میں کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ ایک کے نزدیک نیکی وہ ہے جس کا کوئی اچھا نتیجہ اس دنیا کی ذرا سی زندگی میں حاصل ہو جائے، مثلا کچھ روپیہ مل جائے، کوئی زمین ہاتھ آ جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کچھ نیک نامی اور شہرت ہو جائے، کچھ لوگ واہ واہ کریں یا کچھ لذت یا خوشی حاصل ہو جائے، کچھ خواہشات کی تسکین ہو، کچھ نفس کو مزہ آ جائے۔ اور بدی وہ ہے جس سے کوئی برا نتیجہ اس زندگی میں ظاہر ہو یا ظاہر ہونے کا خوف ہو، مثلا جان و مال کا نقصان،
صحت کی خرابی، بدنامی، حکومت کی سزا، کسی قسم کی تکلیف یا رنج یا بدمزگی، اس کے مقابلے میں دوسرے شخص کے نزدیک نیکی وہ ہے جس سے خدا خوش ہو، اور بدی وہ ہے جس سے خدا ناراض ہو۔ نیکی اگر دنیا میں اس کو کسی قسم کا فائدہ نہ پہنچائے بلکہ الٹا نقصان ہی نقصان دے، تب بھی وہ اس کو نیکی سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ آخرکار خدا اس کو ہمیشہ باقی رہنے والا فائدہ عطا کرے گا۔ اور بدی سے خواہ یہاں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، نہ نقصان کا خوف ہو، بلکہ سراسر فائدہ ہی فائدہ نظر آئے، پھر بھی وہ اس کو بدی سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اگر میں دنیا کی اس مختصر زندگی میں سزا سے بچ گیا اور چند روزہ مزے لوٹتا رہا، تب بھی آخرکار خدا کے عذاب سے نہ بچوں گا۔ یہ دو مختلف خیالات ہیں جن کے اثر سے انسان دو مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اس کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے طریقے پر چل سکے۔ اسلام کہتا ہے کہ خدا کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو۔ وہ جواب دیتا ہے زکوٰۃ سے میری دولت گھٹ جائے گی، میں تو اپنے مال پر الٹا سود لوں گا اور سود کی ڈگری میں غریبوں کے گھر کا تنکا تک غرق کر لوں گا۔ اسلام کہتا ہے ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں جس سے مجھے نقصان پہنچے اور فائدہ کچھ نہ ہو، اور ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں جو فائدہ مند ہو اور جس میں بدنامی کا خوف تک نہ ہو۔ وہ ایک سنسان راستے سے گزرتا ہے، ایک قیمتی چیز پڑی ہوئی اس کو نظر آتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تیرا مال نہیں ہے تو اس کو ہرگز نہ لے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ مفت آئی ہوئی چیز کو کیوں چھوڑ دوں؟ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں جو پولیس کو خبر کرے یا عدالت میں گواہی دے یا لوگوں میں مجھے بدنام کرے، پھر کیوں نہ میں اس مال سے فائدہ اٹھاؤں۔ ایک شخص پوشیدہ طور پر اس کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کر، اس کا مال اس کے بال بچوں کو پہنچا دے۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ کوئی شہادت اس بات کی نہیں کہ مرنے والا کا مال میرے پاس ہے، خود اس کے بال بچوں کو اس کی خبر تک نہیں۔ جب میں آسانی کے ساتھ اس کو کھا سکتا ہوں اور کسی دعوے یا کسی بدنامی کا خوف بھی نہیں، تو کیوں نہ اسے کھا جاؤں۔ غرض یہ ہے زندگی کے راستے میں ہر قدم پر اسلام اس کو ایک طریقے پر چلنے کی ہدایت کرے گا اور وہ اس کے بالکل خلاف دوسرا طریقہ اختیار کرے گا، کیونکہ اسلام میں ہر چیز کی قدر و قیمت آخرت کے دائمی نتائج کے لحاظ سے ہے، مگر وہ شخص ہر معاملے میں نظر صرف ان نتائج پر رکھتا ہے جو اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں حاصل ہوتے ہیں۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آخرت پر ایمان لائے بغیر انسان کیوں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو خیر بڑی چیز ہے، سچ تو یہ ہے کہ آخرت کا انکار انسان کو انسانیت سے گرا کر حیوانیت سے بھی بدتر درجے میں لے جاتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت کی ضرورت۔ عقیدہ آخرت کی ضرورت اور اس کی منفعت معلوم ہو جانے کے بعد اب ہم مختصر طور پر یہ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ آخرت کے متعلق بیان فرمایا ہے، عقل کی روح سے بھی وہ صحیح معلوم ہوتا ہے یا نہیں؟ اگرچہ اس عقیدے پر ہمارا ایمان صرف رسول خدا کے اعتماد پر ہے، عقل پر اس کا مدار نہیں ہے، لیکن جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو ہم کو آخرت کے متعلق تمام عقیدوں میں سب سے زیادہ یہی عقیدہ مطابق عقل معلوم ہوتا ہے۔ آخرت کے متعلق دنیا میں 3 مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ دوسرا یہ دہریوں کا خیال ہے جو سائنسدان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنے کے لیے بار بار اسی دنیا میں جنم لیتا ہے۔
اگر اس کے اعمال برے ہیں تو وہ دوسرے جنم میں کوئی جانور مثلاً کتا یا بلی بن کر آئے گا، یا کوئی درخت بن کر پیدا ہوگا، یا کسی بدتر درجے کے انسان کی شکل اختیار کرے گا، اور اگر اچھے اعمال ہیں تو زیادہ اونچے درجے پر پہنچے گا۔ یہ خیال محض خام مذہبوں میں پایا جاتا ہے۔ تیسرا گروہ قیامت اور حشر اور خدا کی عدالت میں پیشی اور جزا و سزا پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ تمام انبیاء کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اب پہلے گروہ کے عقیدے پر غور کیجیے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ ہوتے ہم نے نہیں دیکھا، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ جو مرتا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے، لہذا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ مگر غور کیجیے، کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ مرنے کے بعد آپ نے کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا، تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ یہ دعویٰ جو کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہ ہوگا، اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ایک گنوار نے اگر ہوائی جہاز نہیں دیکھا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ہوائی جہاز کیا چیز ہے، لیکن جب وہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں ہوائی جہاز کوئی چیز نہیں ہے، تو عقل مند اس کو احمق کہیں گے، اس لیے کہ اس کا کسی چیز کو نہ دیکھنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی کیا اگر ساری دنیا کے لوگوں نے بھی کسی چیز کو نہ دیکھا ہو تو یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نہیں ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد دوسرے عقیدے کو لیجئے۔ اس عقیدے کی روح سے ایک شخص جو اس وقت انسان ہے وہ اس لیے انسان ہو گیا کہ جب وہ جانور تھا تو اس نے اچھے عمل کیے تھے، اور ایک جانور جو اس وقت جانور ہے وہ اس لیے جانور ہو گیا کہ انسان کی جون میں اس نے برے عمل کیے تھے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ انسان اور حیوان اور درخت ہونا سب دراصل پہلے جنم کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے کیا چیز تھی؟ اگر کہتے ہو کہ پہلے انسان تھا تو مانا پڑے گا کہ اس سے پہلے حیوان یا درخت ہو، ورنہ پوچھا جائے گا کہ انسان کا قالب اس کو کس اچھے عمل کے بدلے میں ملا۔ اگر کہتے ہو کہ حیوان تھا یا درخت تھا تو ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے انسان ہو، ورنہ سوال ہوگا کہ درخت یا حیوان کا قالب اس کو کس برے عمل کی سزا میں ملا۔ غرض یہ ہے کہ اس عقیدے کے ماننے والے مخلوقات کی ابتدا کسی جون سے بھی قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ہر جون سے پہلے ایک جون ہونی ضروری ہے تاکہ بعد والی جون کو پہلی جون کے عمل کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ یہ بات صریح عقل کے خلاف ہے۔ اب تیسرے عقیدے کو لیجئے۔ اس میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور خدا اپنے اس کارخانے کو توڑ پھوڑ کر نئے سرے سے ایک دوسرا زیادہ اعلیٰ درجے کا پائیدار کارخانہ بنائے گا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کے صحیح ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ دنیا کے اس کارخانے پر جتنا غور کیا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ دائمی کارخانہ نہیں ہے، کیونکہ جتنی قوتیں اس میں کام کر رہی ہیں وہ سب محدود ہیں اور ایک روز ان کا ختم ہو جانا یقینی ہے۔ اس لیے تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایک دن سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کو دوبارہ زندگی بخشی جائے گی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر ناممکن ہے تو اب جو زندگی انسان کو حاصل ہے یہ کیسے ممکن ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ جس خدا نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے وہ دوسری دنیا میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان نے اس دنیا کی زندگی میں جتنے عمل کیے ہیں ان سب کا ریکارڈ محفوظ ہے اور وہ حشر کے دن پیش ہوگا۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا ثبوت آج ہم کو اس دنیا میں بھی مل رہا ہے۔ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جو آواز ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ ہوا میں تھوڑی سی لہر پیدا کر کے فنا ہو جاتی ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ ہر آواز اپنے گرد و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہے جس کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ گراموفون کا ریکارڈ اسی اصول پر بنا ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ ہماری ہر حرکت کا ریکارڈ اب تو آڈیو اور ویڈیو تمام چیزوں پر
بن رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس حرکت کا کسی طور پر تصادم ہو سکتا ہے۔ جب حال یہ ہے تو یہ بات بالکل یقینی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا پورا نامہ اعمال محفوظ ہے اور دوبارہ اس کو حاضر کیا جا سکتا ہے۔ آج کی آڈیو اور ویڈیو کی جو ترقی ہے وہ ہم کو اس بات پر یقین دلاتی ہے کہ تمام ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خدا حشر کے دن عدالت کرے گا اور حق کے ساتھ ہمارے اچھے برے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ اس کو کون ناممکن کہہ سکتا ہے؟ اس میں کون سی بات خلاف عقل ہے؟ عقل تو خود یہ چاہتی ہے کہ کبھی خدا کی عدالت ہو اور ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ اس کو دنیا میں حاصل نہیں ہوتا۔ ایک شخص بدی کرتا ہے اور اس سے کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچتا۔ یہی نہیں بلکہ ہم ہزاروں مثالیں ایسی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے نیکی کی اور اسے الٹا نقصان ہوا، ایک دوسرے شخص نے بدی کی، وہ خوب مزے کرتا رہا۔ اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر عقل مطالبہ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں نیک آدمی کو نیکی کا اور شریر آدمی کو شرارت کا پھل ملنا چاہیے۔ آخری چیز جنت اور دوزخ ہے۔ ان کا وجود بھی ناممکن نہیں۔ اگر سورج اور چاند اور مریخ اور زمین کو خدا بنا سکتا ہے تو آخر جنت اور دوزخ نہ بنانا سکنے کی کیا وجہ ہے؟ جب وہ عدالت کرے گا اور لوگوں کو جزا و سزا دے گا تو جزا پانے والوں کے لیے کوئی عزت اور لطف و مسرت کا مقام اور سزا پانے والوں کے لیے کوئی ذلت اور رنج اور تکلیف کا مقام بھی تو ہونا چاہیے۔ ان باتوں پر ہم جتنا غور کریں، ہماری عقل خود کہے گی کہ انسان کے انجام کے متعلق جتنے عقیدے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دل کو لگتا ہوا عقیدہ یہی عقیدہ آخرت ہے، اور اس میں کوئی چیز خلاف عقل یا ناممکن نہیں ہے۔ پھر جب ایسی ایک بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے نبی نے بیان کی ہے اور اس میں سراسر ہماری بھلائی ہے تو عقل مندی یہ ہے کہ اس پر یقین کیا جائے، نہ یہ کہ خواہ مخواہ بلا کسی دلیل کے شک کیا جائے۔ یہ 5 عقیدے ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ یہاں ایمانیات کی تعداد 5 بتائی ہے۔ 5 بنیادی قرآن مجید کی آیت آمن الرسول بما انزل به ربه میں موجود ہیں، سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 40 میں۔ ان 5 عقیدوں کا خلاصہ صرف ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ رسالت کی تصدیق کے ساتھ خود بخود یہ بات ہم پر لازم ہو جاتی ہے کہ خدا کی ذات و صفات اور ملائکہ اور کتب آسمانی اور انبیاء اور آخرت کے متعلق جو کچھ اور جیسا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے اس پر ایمان لائیں، اور خدا کی عبادت اور فرما برداری کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کی پیروی کریں۔ یہ ہے ایمان مفصل اور یہ ہیں اس کے تقاضے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ایمانیات پر یقین کامل عطا فرمائے اور بندگی رب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔